السلام علیکم ناظرین، گوئنو قلعہ عثمان بے نے فتح کر کے اس کے تیکفور ویلنس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے کمانڈر گلاڈیوس نے جان لیوا گات میں عثمان بے اور اس کے جنبازوں کو پنسا دیا۔ لیکن ترگت بے اور سلگور آغا کے بروقت آمد نے نہ صرف عثمان بے کی اس شکست کو فتح میں بدل دیا، بلکہ کمانڈر گلاڈیوس کو بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اگرچہ عثمان بے نے کمانڈر گلاڈیوس کو تو شکست دے دیا، لیکن اس سے پکا یقین ہو گیا کہ ان کے اتحادی سرداروں میں کوئی دشمن کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ اگرچہ عین موقع پر تو عثمان بے نے اس جاسوس والے معاملے کو نظر انداز کر کے فوراً مدرونہ قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن عثمان بے دشمن کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مدرونہ قلعہ فتح کرنے کا پہلے سے منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس لیے بہت امکان ہے کہ عثمان بے کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ کے سنبھلنے سے پہلے مدرونہ قلعہ فتح کر لیں گے، کیونکہ کمانڈر گلاڈیوس یہی سمجھے گا کہ اس کے لگائے گئے گات میں عثمان بے کے کافی سپاہی شہید ہو چکے ہیں، تو اس لیے اس جانی نقصان کی وجہ سے عثمان بے دوبارہ اپنی قوت کو بحال کرنے کے لیے پہلے اپنے قبیلے واپس جائے گا اور پھر کسی اور قلعے کو اپنا ہدف بنائے گا اور یا اس گات کا بدلہ لے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ عثمان بے نہ تو موت سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دشمنوں سے مرعوب ہو کر پیچھے ہٹتا ہے۔ اور ناظرین، اسی میدان سے عثمان بے کا مدرونہ قلعے کو فتح کرنے کے لیے جانے کا فیصلہ درست بھی ہوگا، کیونکہ اس طرح نہ تو غداروں کو خبر پہنچانے کا موقع ملے گا اور نہ ہی دشمن سنبھل پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے کے لیے یہ قلعہ حاصل کرنا آسان بھی ہوگا، کیونکہ دشمن بکھر چکا ہے۔ کمانڈر گلاڈیوس شکست کھا کر اپنے بہت سے سپاہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور دوسری طرف صوفیہ بھی اپنے حملے میں ناکامی اور شکست کا سامنا کر کے بھاگ نکلے گی۔ تو اس لیے کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ مدرونہ قلعے کی دفاع کے لیے جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی توقع نہیں ہوگی کہ عثمان بے یوں اچانک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مدرونہ قلعے پر حملہ کرے گا۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے اگلے ایپیسوڈ کے آغاز ہی میں مدرونہ قلعے کو فتح کر لے گا۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان اس لیے بھی نظر آتا ہے کیونکہ اس ٹریلر میں کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ کو حواس باختہ دکھایا گیا ہے، اور کمانڈر گلاڈیوس بڑی جلدی میں ہنگامی بنیادوں پر بدرولو قلعے کی حفاظت کے لیے دفاعی پوزیشن لے رہا ہے، اور بدخواص ہو کر ہر حال میں اس قلعے کی دفاع کو ممکن بنانے کے لیے نعرے لگاتا نظر آیا ہے۔ دوسری طرف صوفیہ بھی بڑی جلد بازی میں چند سپاہیوں کے ہمراہ اس قلعے میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی گئی ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بھی شکست کھا کر بھاگتے ہوئے اپنی جان بچا کر اس قلعے میں پناہ لے گی۔ لیکن جب وہ اندر جا کر گلاڈیوس سے ملے گی اور کمانڈر گلاڈیوس اسے اپنی شکست کی خبر دے گا، تو وہ آگ بگولا ہو کر یہ کہے گی کہ تمہاری اس گات میں فتح کی خاطر ہی تو میں نے اپنی محبت اور اپنی بیٹی جیسی پوئنا کو مار ڈالا، تاکہ اس کی موت کی وجہ سے کوئی عثمان بے کی مدد کو نہ پہنچ سکے، اور تم کامیاب ہو کر فتح حاصل کرتے ہوئے عثمان بے کو مار ڈالو۔ لیکن تم یہ فتح بھی حاصل نہ کر سکے، اور میں نے تمہاری وجہ سے حلیمہ کو بھی مار دیا۔ دوسری طرف جب عثمان بے حلیمہ شدید زخمی حالت میں دیکھے گا تو وہ آگ بگولا ہو کر حلیمہ کے انتقام کا اعلان کرے گا اور سب کو بدرولو قلعے پر حملے کی تیاری کا حکم دے گا۔ اور ناظرین، اس موقع پر کوجا سردار عثمان بے کو یہ بتا دے گا کہ کمانڈر گلاڈیوس بدرولو قلعے میں گیا ہے اور وہ وہاں دفاعی محاذ قائم کر رہا ہے۔ لیکن کوجا سردار یہ نہیں جانتا کہ عثمان بے اپنے مہم پر جانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے اور پھر ایسا منصوبہ بناتا ہے کہ جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اب تو ترگت بے کی صورت میں بھی ہر لحاظ سے برسوں کا تجربہ رکھنے والا ایک تجربہ کار رہنما بھی عثمان بے کے ساتھ موجود ہے، تو اس لیے عثمان بے اور ترگت بے مل کر ایسا منصوبہ بنائیں گے کہ نہ صرف یگت بے کی غداری بے نقاب کریں گے، بلکہ بدرولو قلعے کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور وہ منصوبہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس ٹریلر میں عثمان بے اور ترگت بے کے درمیان دکھائے جانے والے اس خفیہ اور اہم ملاقات کے دوران ہونے والے گفتگو سے یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ان دونوں کو پکا یقین ہو چکا ہے کہ کئی قبیلے میں کوئی غدار موجود ہے
تو اس لیے اب عثمان بے اور ترگت بے ایسا منصوبہ بنائیں گے کہ ایک تیر سے دو شکار کریں گے۔ اس لیے عثمان بے بران اور ترحان کو اس مشن پر خفیہ طور پر پہلے سے بیچ چکے ہوں گے اور پھر دیوان بلا کر بدرولو قلعے پر حملے کے حوالے سے منصوبہ بنائیں گے۔ چونکہ یگت بے بھی اس دیوان میں موجود ہوگا تو اس لیے وہ یہ معلومات کمانڈر گلاڈیوس تک پہنچائے گا، اور چونکہ بران اور ترحان پہلے سے بدرولو قلعے میں بدلے ہوئے بیس میں موجود ہوں گے تو اس لیے اگر یگت بے خود یہ معلومات دینے وہاں جاتا ہے یا پھر اس کا کوئی سپاہی یہ معلومات دینے وہاں جاتا ہے تو بران اور ترحان اسے دیکھ لیں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ عثمان بے کائی قبیلے میں چھپے اس غدار کے ذریعے غلط معلومات کمانڈر گلاڈیوس تک پہنچا کر ان کو دھوکے میں رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بران اور ترحان بدرولو قلعے میں پہلے سے موجود ہوں گے تو اس لیے بہت ممکن ہے کہ یہ دونوں اس قلعے کا خفیہ راستہ صاف کر دیں اور وہاں پر موجود تمام دشمن سپاہیوں کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دے، اور اس طرح عثمان بے آسانی کے ساتھ خفیہ راستے کے ذریعے اس قلعے کے اندر گھس جائے۔ اور ممکن ہے کہ رات کے وقت عثمان بے اپنے اس منصوبے کے ذریعے اس قلعے کے اندر گھس کر بڑا مضبوط پوزیشن سنبھال لے، اور جب صبح کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ دفاع کے لیے قلعے کا دروازہ بند کر کے سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے تقریر کریں گے تو عین اسی وقت عثمان بے اور ان کے جانباز قلعے کے اندر سے ہی سب پر دعویٰ بول دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر کمانڈر گلاڈیوس اور صوفیہ کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر عثمان بے باہر سے حملہ کرتا ہے اور بران و ترحان اس افراتفری کے دوران اندر سے عثمان بے کے لیے قلعے کا دروازہ کھولتے ہیں تو پھر گلاڈیوس اور صوفیہ کو بھاگنے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن صوفیہ کے خاتمے کا چانس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس نے حلیمہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے امید تو یہی ہے کہ پچھلی ایپیسوڈ اور اس اگلے ایپیسوڈ کے ٹریلر میں دکھائے جانے والے حالات کے مطابق عثمان بے اس اگلے ایپیسوڈ میں 2 قلعے فتح کر لیں گے۔ کیونکہ ناظرین، اس سیزن کے صرف 2 ہی ایپیسوڈز رہتے ہیں تو اس لیے ان آخری ایپیسوڈز کو ایکشن اور سسپینس سے بھرپور دکھایا جائے گا، اور ممکن ہے کہ عثمان بے اور بازنطینیوں کے درمیان ہمارے توقعات سے بھی بہت زیادہ جھڑپیں، گاتیں اور لڑائیاں دکھائی جائیں، تاکہ اگلی سیزن کے لیے مداح بے صبری سے انتظار میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ خاتون اور اوز کے درمیان محبت کی کہانی کو بھی بڑے دلچسپ انداز میں آگے بڑھایا جائے گا تاکہ مداحوں کا تجسس مزید بڑھ جائے۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اس لیے حلیمہ کی موت ہوگی یا نہیں، اور اگر نہیں ہوگی تو وہ کیسے بچے گی؟ کیا اس سیزن میں وہ دوبارہ اٹھ پائے گی؟ اور اس کے علاوہ صوفیہ سے عثمان بے حلیمہ کا انتقام کیسے لے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پرتجسس موضوعات کے بارے میں بھی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں تاکہ اس کا تفصیلی جواب میں اپنی اگلی ویڈیو میں دے سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔